توفیق عطا فرمائے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب نے اس دن کا خیال رکھنا ہے، اس طرح سے اس کے جو اعمال ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ یہ دن دنیاوی فکرات اور کاموں کے بجائے ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے ذکر اور اس کی محبت میں بسر کریں۔ دوسری بات، کل بھی شاید کچھ ہو رہی تھی، مجھے پورا یاد نہیں ہے اس سے پہلے، کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو، بچوں کو کیسے تربیت فراہم کر سکتے ہیں۔ یہاں بہت سارے دوست جب بھی ملتے ہیں تو اپنے بچوں کے حوالے سے بہت فکر مند اور پریشان ہوتے ہیں، اور دعاؤں کے لیے دوستوں کو کہتے رہتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہمارے اولاد کی اصلاح ہو، ان میں درستگی پیدا ہو۔ دوستو، یہ کوئی ایسی انہونی یا ایسا مشکل کام نہیں ہے، بس بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کی محبت ہو، اور آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق اور آپ کی تڑپ ہو۔ یہ چیز جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ گرد و نواح آس پاس بیٹھنے والے لوگوں کے دلوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم خود غافل ہوتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، اور خود ہم آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو پھر ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں وہ بھی جو ہیں وہ نیک صالح اور راہ راست پر آ جائیں۔ تو دوستوں، پہلے ہم اپنے دل کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے دل میں محبت اور اللہ کا ذکر لے آئیں اور اس نعمت کو پائیں۔ یہ موقع جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو صحبتیں محفلیں ہو رہی ہیں، وہ اسی طرف ہم پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے کام دنیا کے جو ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں، حالانکہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اور ایک ہمارے سندھ کے درویش بزرگ، ان کا نام بتایو تھا، تو وہ غریب آدمی تھے، تو قریب ان کے گاؤں میں ایک ترخان رہتا تھا۔ تو انہوں نے جا کر اس ترخان کو کہا کہ دوست، میرے گھر میں کوئی چارپائی نہیں ہے، میں چٹائی پر سوتا ہوں، تو دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بھی چارپائی بنوا ہی لوں، تو کیا آپ مجھے چارپائی بنا کر دیں گے؟ تو اس ترخان نے کہا کہ فقیر، میں بڑا مصروف ہوں، بہت سارے کام ہیں، کسی کی شادی ہونی ہے، اس کا فرنیچر بنانا ہے، کسی چودھری وڈیرے کا کام ہے، فلاں ہے، تو میں تھوڑا کام سے نمٹ لوں، فارغ ہو جاؤں، پھر تمہیں بنا کر دوں۔ فقیر چلا گیا۔ پھر وہ کافی دن گزر گئے، تو پھر وہ اس کے پاس دوبارہ آیا، اس کو کہا کہ بھائی کیا خیال ہے، اب چارپائی بنا سکتے ہو؟ او فقیر، اب تو کام اور بھی بڑھ گیا ہے، اب میں کیا کروں، یہ کام تو مکا لوں، پھر دیکھ لیں گے۔ وہ ایک مرتبہ پھر کوئی وہ فقیر بتایو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ اب آج کل اس سے پوچھ لیتے ہیں، شاید فارغ ہو گیا ہو۔ تو پھر اس سے جا کر اس نے بات کی، اس نے کہا میں کیا کروں، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی سالہ سال گزرتے رہے۔ وہ بتایو جب بھی اس سے ملتا تو وہ کہتا بھائی میری چارپائی تو بنا دو، وہ یہی عذر کرتا۔ ایک دن وہ بتایو گاؤں کی گلی سے جا رہا تھا، تو اس نے دور سے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں، ہجوم ہے، بلکہ جا رہے ہیں اور کوئی جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچا اور اس نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بتایا یہ جو ہے اس گاؤں کا ترخان جو تھا، اس کی وفات ہو گئی، اس کو ہم دفن کرنے کے لیے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میرا کام ہے، تھوڑی دیر۔ حیران ہو گئے کہ اس وفات شدہ شخص سے اس کا کیا کام ہے؟ تھوڑا سا کام ہے بس، پھر آپ بھلے اس کو لے جائیں، چارپائی زمین پر رکھیں۔ کیونکہ درویش کو سب جانتے تھے، تو اس کے کہنے پر انہیں چارپائی نیچے رکھی۔ اس نے وہ کفن کے کا جو ہے وہ سرا ہٹایا، اس کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اس کو وہ کیا بولے، انہوں نے کہا کہ ترخان اب تو پکا ہی فارغ ہو گیا ہے، اب ایسے مت جاؤ، میری چارپائی اب تو بنا دو۔ تو دوستو، ہم جب کبھی اس طرح نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، ہمیں جب کبھی ہمیں صحبت کی طرف بلایا جاتا ہے، آؤ صحبت کرو،
جب ہمیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، جب ہمیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم کیا یہ عذر نہیں کرتے، یار بہت کام ہے، ٹیکسی کرنی ہے، اور ہم بچوں کا یہ کام، اسکول لے جانا ہے، فلاں کام فلاں کام، بہت بڑے ہم اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو صبح و شام بلاوے آتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف آ جاؤ، اور میری محبت کی طرف آ جاؤ، میری مغفرت کی طرف آ جاؤ. تو لیکن ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں بڑے مصروف ہیں. تو اللہ کی طرف آنا، ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف بھاگو، تو اللہ کی طرف کون سا ہے؟ مشرق کی طرف بھاگے، مغرب کی طرف بھاگے، شمال یا جنوب، کہاں اللہ کا طرف ہے؟ تو ایک اللہ والا فرماتا ہے، عالم فرماتا ہے، اللہ کا طرف ہے کہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی طرف بھاگو. اللہ والوں کی طرف بھاگنا یہ اللہ کی طرف بھاگنا ہے. جب ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنا ہے. بات بچوں کی ہو رہی تھی، دوستوں پہلے ہمارے اپنے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو، یہ محبت پیدا ہو. اسی لیے یہ ذکر ہے، اسی لیے یہ مراقبہ ہے، اسی لیے یہ صحبت ہے. یہ کوئی رسمی طریقہ نہیں ہے آئے بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ روپیہ سٹی آیا اور دادا پیالہ چٹی آیا، وہ بات نہیں ہے. آپ آئیں محبت سے، عشق سے، اور متوجہ ہو کر بیٹھیں، اپنے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، تو پھر وہ چیز اب آپ کے اولاد میں وہ ٹرانسفر ہوگی. اور جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے بیٹے بیٹیاں ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا کہ جب تم بیٹھو ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تو چپ نہ بیٹھو، کچھ باتیں بتاؤ. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ان کو بتائیں، کیسے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. بچوں سے مختصر باتیں کریں، لمبی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مختصر بات کریں کیسے آپ کی ولادت ہوئی، اور مکے کے حالات کیا تھے، پھر کیوں کس طرح آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، پھر کیا مصیبتیں آئیں، کیا آزمائشیں آئیں، کس طرح جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے، اور کیسے جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے تو ان کو کس طرح تکلیفیں دی گئیں، اور قریش مکہ نے کیا کردار ادا کیا، اور پھر آپ نے ہجرت کی، پھر مدینہ پہنچے. تو یہ روزانہ تھوڑا تھوڑی باتیں جب ان کو بتائیں گے، اور پھر ان سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، پہلی نماز کب پڑھی گئی، آپ کی شادی کب ہوئی، تو وہ آپ کو جواب بھی دیں گے. تو اس مختصر باتیں جب ان کو بتائی جائیں گی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، ان کی سیرت، ان کا اخلاق ان بچوں کے سامنے آئے گا. امید ہے انشاءاللہ تو یہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. تو یہ سلسلہ بھی آپ آزما کر دیکھیں. جب کھانا کھائیں، کوئی ایک کھانا ہی صحیح، ڈنر ہو یا کوئی بھی ڈنر، بچوں کے ساتھ، چلو روزانہ نہیں تو ہفتے میں 3 دن خاص کر لیں، 3 یا 4 دن. تو یہ بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، گھر میں سب کو بتا دیا جائے، اس ٹائم پر سب لوگ آ جائیں، آپ بھی ہوں، اور پھر ان سے اللہ کی تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ والوں کی باتیں کریں. جو خدا کے ولی تھے وہ کس طرح رہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے. تو یہ ایسا طریقہ ہے. اگر آپ اپنے دھن میں مگن ہیں، اپنے دنیا میں گم ہیں، اور کہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے ولی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. خود بھی ان کو یہ ماحول فراہم کریں اور لے آئیں ان کو صحبت میں. ابھی ایک دوست کو کہہ رہا تھا، لے آئیں ان کو صحبت میں. پہلی بار آئیں گے وہ بھاگیں گے، وہ نہیں بیٹھیں گے. ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، کہیں پروگرام کرنے گئے، اس دوست کے بیٹے کو میں یہاں جب بھی آتے ہیں پروگرام ہوتا ہے، وہ ساجد کو یاد ہے وہ پہلے بیٹھتا نہیں تھا، بالکل اجنبیوں کی طرح وہ بھاگ جاتا تھا. تو دل میں میرے خیال آتا تھا کہ اس کے بیٹا بھی کبھی اس طرح متوجہ ہوگا. ایسے سالہ سال آتے رہے، پروگرام ہوتا رہا. گزشتہ دنوں پروگرام ہوا تو وہ پروگرام کے بعد جو بیٹھنے والا نہیں تھا پروگراموں میں، دور بھاگتا تھا. وہ میرے پاس آیا، اس کا نوجوان بیٹا، کہنے لگا آج مجھے بڑا مزہ آیا، آج میرا دل جو ہے بولا ہے کہ واقعی ذکر بھی ہوتا ہے، اور یہ جو باتیں ہوئی ہیں سب میرے دل کو لگی ہیں. اور وہ بیٹھا ہی رہا، وہ بلکہ فقیروں کی خدمت ہی کرتا رہا. اس لیے دوستو یہ بات بہت ضروری ہے، اپنے نوجوان نسل کو، نوجوان بچوں کو لے آئیں، کو بٹھائیں،
तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी है। बस ये आज का पैगाम था, इसको ذہن में रखिएगा, इस पर गौर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी और अहम काम है। बाकी इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा आज डरबी में, जिस तरह के शाम का हालमन प्रोग्राम है, जुम्मे नमाज के बाद असर के टाइम है, मगरिब के टाइम, दोस्तों को दावत है, आप खुद भी तशरीफ़ लाएँ और बच्चियों को लाएँ और नौजवान बच्चों को मिलवाएँ, तो उनका तारुफ भी करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सुस्तियाँ और गफलतें दूर करे।